ہماری فیملی لوअر مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ فیملی میں اور میری دو بہنیں اور ماں باپ ہیں۔ میں نے ایف ایس سی مکمل کرنے کے بعد آگے پڑھنا چاہا تھا۔ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ تو ہوا نہیں، اس لیے میں نے سمپل بی ایس سی کر لیا۔ اب میری فیملی متحمل نہیں تھی کہ وہ میری پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھاتی اور میری دو بہنوں کا بھی خرچ اٹھاتی۔ گھر بھی کرائے پر تھا۔ میرے والد گورنمنٹ جاب کرتے تھے، اس میں ہم سارے گھر والوں کے اخراجات بہت ہی مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ ایسے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اور لوگوں کی طرح باہر جا کر کمانے کی کوشش کروں، اور پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دبئی جانے کی کوشش کی۔ میرے دوستوں نے اس موقع پر میری بہت مدد کی۔ ویزے سے لے کر میرے ٹکٹ تک کے اخراجات سب دوستوں نے چندہ کر کے میرے لیے اکٹھے کیے، اور پھر میں دبئی چلا گیا۔ یہاں چھوٹی موٹی جابز شروع کی، کچھ پیسے گھر بھیجتا اور باقی سے روکھی سوکھی کھا کر اپنا گزارا کرتا۔ یہاں مہنگائی بہت تھی۔ ایک کمرے میں ہم 4 لڑکے رہتے تھے۔ چھوٹا سا کمرہ تھا لیکن بس سونے کے لیے کافی تھا۔ سارا دن تو ویسے بھی مزدوری میں کٹ جاتا تھا۔ وہاں رہتے ہوئے کچھ لڑکے امریکہ جانے کا جگوڑ کر رہے تھے، اس میں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا۔ یار اگر تم جا رہے ہو تو میرے لیے بھی کوشش کرو۔ غرض یہ کہانی تو بہت لمبی ہے کہ ہم کیسے امریکہ پہنچے، لیکن بہرحال پہنچ گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم سب غیر قانونی طریقے سے یہاں رہ رہے تھے۔ جو کام بھی ملتا صبر شکر کر کے شروع کر دیتے۔ اس میں برتن دھونے سے لے کر باتھ روم دھونا، بھاری سامان اٹھانا، ہر طرح کی فیکٹری میں کام کرنا شامل تھا۔ 5 سال پاگلوں کی طرح محنت کر کے پاکستان میں اپنا چھوٹا سا گھر بنا لیا، بہنوں کی شادیاں کر دی۔ اب میں بہت تنگ آ چکا تھا، جی چاہتا تھا پر لگ جائیں اور میں اپنے وطن واپس ماں باپ کے پاس چلا جاؤں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک بار اگر چلا گیا تو دوبارہ نہیں آ سکتا تھا۔ ماں باپ بھی کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو اب اگر گھر بن گیا ہے، بہنیں بھی اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، اب تمہاری شادی کی فکر ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آ کر کیا کام کرو گے؟ تو کچھ عرصہ اور لگا لو اور اتنے پیسے بنا لو کہ یہاں آ کر کوئی کاروبار کر سکو۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور پھر محنت میں جٹ گیا۔ دن رات ایک کر کے کچھ پیسہ اور اکٹھا کیا تاکہ واپس جا کر روزگار کے لیے کوئی کاروبار کر سکوں۔ میں اب 30 سال سے زیادہ کا ہو گیا تھا، جی چاہتا تھا کہ سکون کی زندگی جیوں۔ جیسے تیسے کر کے 2 سال اور لگائے اور پھر پاکستان واپس آ گیا۔ ماں باپ اور بہنوں کو دیکھ کر سکون ملا کہ چلو میری محنت ضائع نہیں ہوئی۔ میں نے پاکستان آ کر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھولا۔ ابھی 6 ماہ ہوئے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ کاروبار کو چلنے میں ٹائم لگتا ہے، تو میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ کہنے لگے کہ ہماری زندگی میں یہ خوشی بھی ہمیں دکھا دو، زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ ابھی میں کاروباری طور پر مستحکم نہیں ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری ابھی میں نہیں اٹھا سکتا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ لیکن ماں باپ کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ آخر مجھے ان کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ لڑکی والے اچھے کھاتے پیتے گھر کے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکے کا ریسٹورنٹ ہے، گھر بھی اپنا ہے، تو رشتہ کرنے میں دیر نہیں کی، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ دانیہ یعنی میری بیوی یوں تو بڑی خوش مزاج تھی، لیکن جس گھر میں اس نے پرورش پائی تھی، اس کی وجہ سے پیسے کو بے دریغ خرچ کرنے کی ماہر تھی۔ جبکہ میں جن حالات سے یہاں تک پہنچا تھا، میری تو جان پر بن جاتی تھی جب وہ کئی ہزار کے جوتے کپڑے خرید کر لاتی اور فخریہ مجھے دکھا رہی ہوتی تھی۔ اب گھر کا خرچہ دن بدن بڑھنے لگا، اور میرے کاروبار کی کیونکہ ابھی شروعات تھی، اس میں اتنی کمائی نہیں ہوتی تھی جتنا ہم اس میں سے پیسہ نکال لیتے تھے۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی میں بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ ریسٹورنٹ بند کرنا پڑا، کوئی اور کام ابھی مل نہیں رہا تھا۔ میں جب بھی اپنی بیوی کو کہتا کہ ذرا ہاتھ روک کر خرچ کرو تو وہ بھڑک جاتی، اتنا طوفان اٹھاتی کہ میں سوچتا میں نے اسے کہا ہی کیوں۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور نوبت فاقوں تک آ گئی، تو میری بیوی نے سامان باندھا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ بقول اس کے اس کا گزارا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔
اس نے کہا کہ میں طلاق کیے کاغذات بھیج دوں گی۔ میں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو دانیہ، اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، ایسی بات نہ کرو، یہ وقت ہمیشہ تو نہیں رہے گا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، پلیز تم اس طرح مجھے ان حالات میں چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ اب میرے ماں باپ بھی میری طرف دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے، بیچارے مجھ سے معافیاں مانگتے کہ اگر ہم نے اصرار نہ کیا ہوتا تو حالات شاید یہ نہ ہوتے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، وہ تو ہو کر ہی رہتی ہے۔ اب اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ ماں باپ یہ صدمہ زیادہ دیر تک نہ سہ سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب میں ہوں اور میری تنہائی، سوچتا ہوں میں نے کہاں غلطی کی کہ جس کی سزا مجھے اس طرح ملی۔ زندگی سے دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ دوست یار کہتے ہیں دوسری شادی کر لے، لیکن میں تو ایک ہی شادی کا ڈسا ہوا ہوں۔ سب کہتے ہیں یار سب ایک جیسی تو نہیں ہوتی، تو کیوں اتنا بد دل ہو گیا ہے؟ لیکن کیا کروں، دل ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ اگر یہ میری کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔